اسمبلیوں میں بطور پارٹی واپس آ گئی تحریک انصاف، مخصوص نشستوں کے حصول کی اہل قرار۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دے دیا گیا۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں بطور پارٹی واپس آ گئی تحریک انصاف، مخصوص نشستوں کے حصول کی اہل قرار۔ سے متعلق بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ، الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی اہل قرار۔ 8 ججوں کے مقابلے میں 5 کی مخالفت سے اکثریتی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے سنایا۔ عدالت نے 13 مئی کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا انتخابی نشان سے محروم رکھ کر کسی پارٹی کو انتخابی عمل سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 80 ارکان اسمبلی کی فہرست پیش کی، جن میں سے 40 ارکان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ دیگر 40 امیدوار بھی 15 دن میں سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ کس جماعت سے تعلق رکھنا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا پی ٹی آئی پارٹی سربراہ کے دستخط سے مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو 15 روز کے اندر جمع کرائی جائے۔ الیکشن کمیشن 7 روز کے اندر پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر کے فہرست ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے۔ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا اگر پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کو کوئی دشواری پیش آئے تو وہ 8 ججز کے چیمبرز میں وضاحت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلافی نوٹ میں کہا سپریم کورٹ آئین میں مصنوعی الفاظ کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ آئین کی تشریح کے ذریعے نئے الفاظ کا اضافہ کرنا آئین پاکستان کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے۔ جسٹس امین الدین خان اور نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ میں سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں کہا پی ٹی آئی میں رہنے والے ایسے ارکان جنہوں نے دیگر سیاسی جماعتیں جوائن کی انہوں نے عوامی منشا کی خلاف ورزی کی۔ ساتھ ہی رپورٹرز وقاص احمد، نعیم اصغر کے ہمراہ جانزیب عباسی، ایکسپریس نیوز اسلام آباد۔ ادھر تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر اور اراکین سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ارکان نے بلے کا نشان چھینا، آئین کی غلط تشریح کرنے پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر خان بولے کہ حق مل گیا، آئین میں ترمیم کا راستہ رک گیا۔ آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز نے، جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا۔ آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، پارٹی ہے اور ساتھ ہی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی۔ وہ سارے کینڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے، الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سارے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اور ان کے ایم این ایز یا ایم پی ایز ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر قانون عاصم نصیر تارڑ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ ریلیف سنی اتحاد کونسل نے مانگا، دیا پی ٹی آئی کو گیا۔ بادی النصر میں تحریک انصاف کو ریلیف دیا گیا۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایسے فیصلے کبھی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ استدعا سے ہٹ کے فیصلے ملک و قوم کے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں۔ ریلیف مانگنے تو آئی تھی سنی اتحاد کونسل اور اس کو سپورٹ کیا دوسری پٹیشن جو کمل شوزب صاحبہ کی تھی۔ پی ٹی آئی تو فریق نہیں تھا مقدمے نے اور نہ ہی پی ٹی آئی نے یہ سیٹس کلیم کی۔ کلیم تھا سنی اتحاد کونسل کا، اس کو یکسر پرے کر دیا گیا۔ بادی النظر میں ریلیف دیا گیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا، جو کہ نہ تو درخواست گزار ہیں، نہ انہوں نے یہ ریلیف مانگا، نہ انہوں نے یہ تقاضا کیا۔
اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی تشریح ہونے کی بجائے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں ری رائٹ کر دیا گیا ہے، سر نو تحریر کیا گیا ہے۔ حکومت کو تو کوئی چیلنج نہیں ہے کیونکہ 209 یا 208 اراکین کی اکثریت جو ہے وہ آج بھی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالا تر ہوں اور وہ ایسی ابہام اور ایسی صورتحال کو جنم دیں کہ جس سے اسے سمجھنے میں بھی دقت ہو اور لوگ بھی کنفیوز ہوں، وہ فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ وہ ریلیف دیا گیا جس کی استدعا ہی نہیں کی گئی، وہ ریلیف دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو آلریڈی جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ بیان حلفی دے چکا ہے کہ جی میں آزاد منتخب ہوا ہوں، میں فلاں جماعت میں جو ہے وہ شامل ہو رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی، البتہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی پارٹی نہیں، یہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس کا نام بھی سیاسی پارٹیوں کی لسٹ میں شامل ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی بننے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ آزاد اراکین کی شمولیت، خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ملنے سے تحریک انصاف اراکین کی تعداد 116 ہو جائے گی۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقاص احمد۔ فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی بننے کے امکانات روشن ہو گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے ممبران کی تعداد 84، جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 8 آزاد اراکین ہیں، جس سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین کی مجموعی تعداد 92 ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں خواتین کی 20 اور 4 اقلیتی نشستیں ملیں گی، جس سے پی ٹی آئی اراکین کی تعداد قومی اسمبلی میں 116 تک پہنچنے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون مجموعی طور پر 108 اور پاکستان پیپلز پارٹی 68 نشستوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں موجود ہیں، جبکہ ایم کیو ایم کی 21، جے یو آئی فے کی 8، مسلم لیگ قاف کی 5 اور استحکام پاکستان پارٹی کی 4 نشستیں ہیں۔ مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور ایم ڈبلیو ایم کا ایک رکن قومی اسمبلی میں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حکومتی اتحادی جماعتوں کے اراکین کی تعداد 208، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کی تعداد 128 ہو جائے گی۔ فیصلے سے پی ٹی آئی کو پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24، جبکہ 3 غیر مسلموں کی نشستیں ملیں گی۔ سندھ اسمبلی میں 2 خواتین اور 1 غیر مسلم حصے میں آئے گی، جبکہ کے پی اسمبلی کی 21 خواتین اور 4 اقلیتی نشستیں ملیں گی۔ وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ آذربائیجان کے صدر دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ وفاقی وزراء نے صدر الہام علیوف کو الوداع کیا۔ روانگی سے پہلے ایوان صدر میں زہرانی میں شرکت کی، صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات کی۔ آذربائیجان کے صدر نے نیشنل ایرو اسپیس یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر ستو نے استقبال کیا۔ معزز مہمان کو ادارے میں آئی ٹی اور خلا بازی سے متعلق تحقیق پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان اور آذربائیجان میں متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ آذربائیجان کے صدر دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ وفاقی وزراء نے صدر الہام علیوف کو الوداع کیا۔ روانگی سے پہلے ایوان صدر میں زہرانے میں شرکت کی، صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات کی۔ آذربائیجان کے صدر نے نیشنل ایرو اسپیس یونیورسٹی کا دورہ بھی کیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر ستو نے استقبال کیا۔ معزز مہمان کو ادارے میں آئی ٹی اور خلا بازی سے متعلق تحقیق پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان اور آذربائیجان میں متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ آذربائیجان کے صدر دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ وفاقی وزراء نے صدر الہام علیوف کو الوداع کیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ سب سے زیادہ بارش تاجپورہ اسکیم میں ہوئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عائشہ صغیر سے۔ جی عائشہ، بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی، لاہور میں طوفانی بارشوں کا سپیل سٹارٹ ہو چکا ہے اور جیسا کہ پی ڈی ایم میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس دفعہ بارشیں ضرورت سے زیادہ ہوں گی، تو اس وقت لاہور میں 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اور بارش بہت زیادہ ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ 315 ملی میٹر ہوئی ہے تاجپورہ اسکیم میں۔ اس وقت میں تاجپورہ اسکیم میں موجود ہوں۔ صبح سے شروع ہونے والی بارش وقفے سے مسلسل جاری ہے، کبھی تیز بارش ہو جاتی ہے، کبھی ہلکی ہوتی ہے بارش۔
वैसे तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, हब्स और गर्मी की जो शिद्दत है वो कम हो चुकी है, मौसम बहुत अच्छा है, इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 25 है, लेकिन ये बारान रहमत जो है शहरियों के लिए बारान ज़हमत बन चुकी है। जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि पूरी जो कॉलोनी है वो डूब चुकी है और शहर जो है पूरा वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। कई जगहों पे हमने गाड़ियों को देखा है कि वो बंद हो चुकी हैं और लोग परेशान हैं, फैमिलीज परेशान खड़ी हैं। जैसा कि मालूम है कि बारिश बहुत ज़्यादा होनी थी, इंतज़ामिया उस हिसाब से बहुत मुतहरिक नज़र नहीं आ रही और शहर जो है पूरा डूब चुका है। जी बहुत शुक्रिया आयशा। लाहौर में धर्मपुरा कज़ाफ़ी स्टेडियम समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। हमारे नुमाइंदे साकिब सलीम हमारे साथ मौजूद है। साकिब, कहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल जो है आज सुबह लाहौर में जारी बारिश जो है अब जो है वो थम चुकी है, लेकिन अभी भी कई इलाकों के अंदर बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो हल्का सा जारी है। अगर हम बात करें तो बारिश के बाद जो है शहर जल थल हो गया। लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में बहुत ज़्यादा सड़कों पर पानी जमा हो गया। लक्ष्मी चौक में भी काफ़ी पानी था, धर्मपुरा कज़ाफ़ी स्टेडियम और जो है वहाँ पर भी काफ़ी पानी था, लेकिन वहाँ पर एहलकार जो है वो कोशिशें कर रहे हैं और कई जगहों पर एहलकार अभी भी वहाँ पर नहीं पहुँचे, पानी वहाँ पर खड़ा है। मैं इस टाइम जो है वो डेविस रोड पर मौजूद हूँ, वारिस रोड पर, और यहाँ पर भी फुट से 1.5 फुट पानी जो है यहाँ पे खड़ा है, क्योंकि इसके हरे अतराफ के अंदर 3-4 गलियां और मेन मुतलका रोड जो है वो लगता है, तो वहाँ पर काफ़ी इस वक्त जो है पानी है। वसाइलकार यहाँ पर मौजूद है, पानी निकालने की कोशिशों में भी मसरूफ़ है, लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी पानी है। मोटरसाइकिल सवार और कार सवारों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ओवरऑल बात करें तो अभी भी लाहौर के कई इलाकों में पानी मौजूद है, लेकिन जो पिछले साल की निस्बत जो सूरत हाल होती थी वो इस दफ़ा दिखाई नहीं दी। वसाइलकार कई जगहों के ऊपर जो है वो काफ़ी मुतहरिक नजर आए और इस वक्त यहाँ पर भी जो है वसाइलकार मौजूद है और पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। टीम की जो है वो काम कर रही है। जी, पानी के निकालने की कोशिश की जा रही है।